میر جعفر اور میر صادق کا بھی غداری کا ایک معیار ہوگا جو اپنے وقت میں انہوں نے اپنے اپنے بادشاہوں اور اپنے اپنے آقاؤں کے ساتھ کی ہوگی. لیکن افسوس کی بات کہ آج کے غدار جب ان پہ کوئی الزام عائد ہوتا ہے تو پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کچھ کیا نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جب میں نے گورکھ دھندا میں ایک انٹرویو دیکھا جو شخص راجہ سجاد صاحب ہیں، باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے، برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا فرانس ہو، جہاں پہ بھی خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، یہ اپنے کردار پہ نظر ڈالیں. خود مختار کشمیر کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے کی، کیونکہ یہ آپ کو رائٹ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن دیتا ہے. لیکن اس کی آڑ میں آپ پاکستان کے خلاف بکواس کریں تو یہ قابل برداشت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہندوستان کی فوج نے ہمارے مظلوم 1,00,000 کشمیریوں کو شہید کیا ہے. ہماری بے تحاشا خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. ہمارے بچوں کو ان آنکھوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہندوستان اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. آج راجہ سجاد صاحب کے انٹرویو کے دوران عجیب بات سننے کو ملی کہ کہہ رہے ہیں موصوف کہ پاکستانی فوج بھی نیلم ویلی اور جیلم ویلی میں کشمیری خواتین کا ریپ کرتی ہے. آپ ثابت کریں، کیونکہ میں اس علاقے کے رہنے والی ہوں، ہم نے بچپن وہاں پہ گزارا ہے، ہم نے آج تک کبھی ایسا کوئی واقعہ سنا نہیں. تو بات کرتے ہوئے اور انڈیا کی دلالی کرواتے ہوئے تھوڑی سی شرم اور لحاظ کر لیا کرو. اور باتیں کرتے ہو کہ ہم لوگ جو ہے سریواستو گروپ کے ساتھ مل کے غلطی سے ہم لوگ جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن تک گئے ہیں یا جنیوا کنونشن تک گئے ہیں اور ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے ڈیبیٹس کی ہیں. خود مختاری کی آڑ میں جو تم لوگ گھنونا کھیل ہندوستان کے ساتھ مل کے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو، آج کشمیری قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ناموں میں سے شوکت کشمیری، سجاد راجہ، مرزا امجد ایوب جیسے لوگ، یاد رکھیے گا علاقۂ ہندوستان کی بات کرنا کوئی غلط نہیں ہے، وہ رائٹ ہے آپ کے پاس. علاقۂ پاکستان کی بات کرنا بھی رائٹ ہے آپ کے پاس، لیکن وہ اس وقت جب آپ کو ریفرینڈم کا رائٹ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گوڈی میڈیا کی گود میں بیٹھ کے ہندوستان کے اشاروں پہ ناچیں اور پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کریں. اور یاد رکھیے گا، شاید آج مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ 4,000 مربع میل جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، شاید آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ لوگ مل کے ہندوستان نے جو قبضہ کیا ہوا ہے اس کے خلاف متحد ہوتے. لیکن آپ لوگوں نے پچھلے 73 سالوں سے صرف اور صرف پاکستان کی فوج کے خلاف بات کی ہے، پاکستان کے خلاف بات کی ہے کہ جی قبائلی آئے گئے، پاکستان نے یلغار کر دی تھی، پاکستان نے یہ کیا، پاکستان نے وہ کر دیا. آپ نے کیا کیا کشمیریوں کے لیے؟ آپ نے ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف آج تک مجھے بتائے کہ پاکستان میں بھی بے تحاشا جو ہیں وہ آرگنائزیشن ہیں، تنظیمیں ہیں. 4,000 کے قریب جو ہے وہ آزاد کشمیر میں تنظیمیں ہیں. کب نکلی ہیں یہ ہندوستان نے جو ظلم کیا ہے اس کے خلاف؟ کبھی بھی یہ نہیں نکلیں گی. آج آپ لوگ مہنگائی کے لیے باہر نکلے ہو، استاذہ کے لیے باہر نکلے ہو، اور آپ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے باہر نکلتے ہو. لیکن آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے باہر نہیں نکلا. تو پھر آپ کیسے پاکستان کے اوپر بندوق رکھ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، پاکستان کشمیر کو آزاد کروائے، پاکستان کی فوج پاکستان کشمیر کو آزاد کروائے، جبکہ آپ لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. پورا سوشل میڈیا آپ لوگوں نے میری کردار کشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جبکہ میں ایک عام سی انسان ہوں. آپ میری بات کو غلط سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں، تو آپ جیسے لوگوں سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں موجود جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے ریاست کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آپ اٹھیں گے؟ آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنا میں سمجھتی ہوں کہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے یہ تنظیمیں اور 11,00,000 کشمیری جو وہاں پہ رہتے ہیں، جو کوئی کسی کا ایجنٹ ہے، کوئی کسی کا ایجنٹ ہے، سب نے کشمیر کو کاروبار بنایا ہوا ہے. آج افسوس میں صرف کر ہی سکتی ہوں. میں اس کے ساتھ صرف ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری جو تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ معاہدہ امرتسر کے مطابق گلاب سنگھ کی ریاست کے ہم لوگ
حامی ہیں، ان کے باشندے ہیں، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ لڑے ہیں، اور ہمیں اپنی وہ اسٹیٹ چاہیے. تو میرا خیال سے میں کسی دن معاہدہ امرتسر کے اوپر بھی ضرور ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی، اور آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ معاہدہ امرتسر میں نہ تو گلگت بلتستان شامل تھا اور نہ ہی پنچ کا علاقہ. اور اگر اتنا ہی شوق ہے کہ آپ الحاق ہندوستان کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان پہ پریشر ضرور ڈالیں کہ وہ ریفرینڈم کروائے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق، ورنہ ہندوستان کی دلالی کروانے اور پاکستان کے خلاف بکواس کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا ایک دن روز محشر بھی ہونا ہے، اور اس وقت کشمیری جن کا خون بہتا ہے انہوں نے آپ کے گرمانوں کو ضرور اللہ کے سامنے پکڑنا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں کہ جتنے اس وقت کے لوگ جو 1947 میں کشمیریوں کی آزادی میں رکاوٹ تھے. اور انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی. شکریہ.